کیا سخت الفاظ ہیں، قیامت کے دن کے بارے میں اتنے سخت الفاظ اور کسی صورت میں نہیں آئے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو ڈر جاؤ اس اللہ سے، اپنے رب سے۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، وہ دن وہ ہے کہ جب ہر دودھ پلانے والی اپنے بچے کو بھول جائے گی، چاہے وہ جانور ہے انسان ہے۔ کتنی محبت ہوتی ہے ماں کو، اللہ فرما رہا ہے بھول جائے گی اپنے شیر خوار کو بھی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور جتنی حاملہ ہے اس کا حمل بھی گر جائے گا۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور تم دیکھو گے کہ لوگ نشے کی حالت میں پھر رہے ہیں۔ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، حالانکہ وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے۔ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، بلکہ اللہ کا عذاب اتنا شدید ہوگا کہ آپ کو لوگ نشے میں نظر آئیں گے۔ سورہ المزمل میں آتا ہے کہ وہ دن ایسا ہے جو بچوں کو بوڑھا کر دے، غم کے مارے بوڑھے ہو جائیں۔ اور اتنی سختی کے عالم میں جب صحیح مسلم میں آتا ہے کہ 1.25 میل کے فاصلے پہ آگ برسا رہا ہوگا سورج، اور زمین اتنی دہک رہی ہوگی، ایسی صورتحال میں اللہ کے عرش کا سایہ کسی کو نصیب ہو جائے تو وہ آپ سمجھ لیں وہ اسی طریقے سے ہے کہ جیسے ایک سخت گرمیوں کے موسم میں کوئی بندہ اسٹیڈیم میں میچ دیکھنے گیا اور وہ ایئر کنڈیشن والے شیشے والے باکس میں بیٹھا ہوا ہے، بیٹھا وہ بھی میچ دیکھنے ہے اور باہر بھی میچ دیکھنے والے ہیں، لیکن دونوں کی حالت ڈیفرنٹ ہے۔ اللہ کے عرش کا سایہ تو اسی طریقے سے، پھر آپ کے لیے جو کچھ میدان معاشر میں ہو رہا ہے وہ ایک انٹرسٹ اور انجوائمنٹ سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا، تکلیف نہیں ہوگی۔ اور یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ کوئی دن ایک آدھ دن ہے، قرآن میں ہے 50,000 سال کا دن ہے، سورۃ الحاقہ میں۔ سر دنیا کی زندگی 60-70 سال، اور وہ صرف قیامت کا دن 50,000 سال کا۔ ابھی وہ آخرت کا عذاب والا تو معاملہ انفینٹ باقی ہے۔ اگر انسان کو دنیا میں نیک زندگی گزارنے کے اوپر آخرت کے جو ایک دن ہے قیامت کا دن، اس کا ریلیف بھی مل جائے، بعد میں جنت نہ بھی دی جائے، اس کی لائف ٹائم اچیومنٹ ہے۔ امیجن کریں نا 50,000 سال، یہاں تو 50 منٹ نہیں کوئی عذاب برداشت کر سکتے۔ لوگ کہنے کو تو کہہ دیتے ہیں، لیکن اگر کسی کو فزیکلی مثال دی جائے نا کہ فجر چھوڑنے پہ اگر تمہیں ایک 10 فٹ بائی 10 فٹ کے کمرے میں بند کیا جائے جس میں 1000 کوبرا سانپ، 1000 بچھو ہو، اور اس کمرے کا ٹیمپریچر بھی جو ہے وہ 60 ڈگری سینٹی گریڈ تک کر دیا جائے، وہ قیامت کو تو چھوڑ دیں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ وہ تیز ہے۔ تو یہاں کوئی امیجن نہیں کرے گا کہ ایک کمرہ، اتنے سانپ، اتنے بچھو، اور یہ دنیا کے بچھو سانپ تو آپ مار بھی سکتے ہیں، آخرت کے تو آپ مار بھی نہیں سکتے، ان کو تو موت بھی نہیں آئے گی۔ ادھر آپ خود بھی اپنے آپ کو نہیں مار سکتے۔ ثم لا يموت فيها ولا يحيى، نہ تو پھر زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں۔ تو ایسی صورتحال میں اگر اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہو جائے تو بہت بڑی کامیابی ہے۔ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ قیامت والے دن اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے قیامت والے دن اناؤنسمنٹ ہوگی کہ اے آدم علیہ السلام، جنتیوں اور دوستیوں کو الگ کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام پوچھیں گے یا اللہ کتنے جنتی اور کتنے دوستی؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہر 1000 میں سے 999 دوستی اور صرف ایک جنتی۔ یہ ریشو پروپورشن ہے۔ اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ وہ وقت ہوگا، اور یہ قرآن حکیم میں بھی سورۃ المزمل میں آیا کہ لوگ جو ہیں وہ بچے بھی غم کے مارے بوڑھے ہو جائیں گے کہ ہر 1000 میں سے 999 دوستی اور صرف ایک جنتی۔ لیکن دنیا میں لوگ کہتے ہیں وہ ایک جنتی میں ہی ہوں گا۔ اب یہاں پہ وہ 200-250 کے قریب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں کہوں کہ جی میں ایک گولی چلاؤں گا جس کو بھی لگ جائے، تو کوئی نہیں یہ سوچے گا یار کہ یہ 250 میں سے کسی اور کو ہی لگے، یہ ایک ہی چلانی ہے، سارے اٹھ کے بھاگیں گے۔ لیکن آخرت کے معاملے میں ہم بے فکر ہیں، حالانکہ وہاں پہ 1000 میں سے 999 دوستی اور صرف ایک جنتی۔ وہ پنجابی کہتے ہیں نا عقل نہ ہوئے تے موجیں ہی موجاں، عقل ہوئے تے سوچیں ہی سوچاں۔ جن کو عقل نہیں ہے نا وہ موجوں کی زندگی گزار رہے ہیں، لگ پتہ جائے گا۔ جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا قول ہے کہ انسان سویا ہوا ہے، جب مرے گا جاگ اٹھے گا۔ اوہ یہ کیا ہوا، اصل زندگی تو یہ تھی۔ تو یہ بڑا سیریس معاملہ ہے، اس میں ہمیں سیریس ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا، پس چکھو اس عذاب کا مزہ
کہ جو تم دنیا میں ہماری ملاقات کو بھلا بیٹھے تھے، انا نسیناکم، آج ہم بھی تمہیں بھول جائیں گے، تمہارے حال پہ تمہیں چھوڑ دیں گے، وذوقوا عذاب الخلد بما کنتم تعملون، اور چکھو اس عذاب کا مزہ جو تم دنیا میں اعمال کیا کرتے تھے۔ جس طرح دنیا میں تم نے ہمیں پسے پش ڈال دیا تھا نا، آج ہم تمہیں بھی دوزخ میں ڈال کے بھول جائیں گے، تمہارے حال پر چھوڑ دیں گے۔ وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، آمین ثم آمین۔ میرے بھائیو، اس کانٹیکسٹ میں ایک آیت میں چاہ رہا ہوں یہاں پر کراس ریفرنس کے طور پر پیش کر دوں۔ یہ بہت کریٹیکل ایشو ہے قیامت کے دن کے اعتبار سے، کہ سورۃ المؤمن کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، پارہ نمبر 24 کے اندر سورۃ المؤمن ہے، سورہ غافر بھی اسے کہتے ہیں، اور اس کی شروع کی آیات میں ہی ایک آیت آتی ہے، آیت نمبر 10۔ یہ بھی قرآن حکیم میں چند سخت آیات میں سے ایک آیت ہے۔ ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم، قیامت والے دن جب اللہ کے جو نافرمان لوگ ہیں، یہ کفر کا ترجمہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں عجیب و غریب ہو گیا۔ کفر کا مطلب ہم سمجھتے ہیں ہندو سکھ عیسائی، عربی میں کفر کہتے ہیں انکار کرنے والے کو، جو عمل سے انکار کر دے وہ بھی کافر، جو عقیدے میں انکار کر دے وہ بھی کافر۔ یعنی عملاً تو مسلمانوں کی اکثریت عملی کافر ہے، جب وہ نماز چھوڑ رہی ہے تو نماز کفر و اسلام میں فرق ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو جو نافرمان لوگ ہیں، انکاری لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں قیامت والے دن عذاب دینے کے بعد ندا کی جائے گی۔ لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِن مَقْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان سے فرمائے گا جب ان کو عذاب دے گا کہ آج تمہیں اس عذاب سے بیزاری اور تکلیف ہو رہی ہے، کہیں گے ہاں ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس سے زیادہ ہمیں دنیا میں تکلیف ہوتی تھی، جب تمہیں ہماری طرف بلایا جاتا تھا تو تم روح گردانی کر دیتے تھے، ہمیں اس سے زیادہ تکلیف ہوتی تھی۔ یہاں کہتے ہیں او جی اللہ تعالیٰ کو ساڑھی نمازیں نہیں چاہیے دیا۔ او بھائی، اللہ تعالیٰ نے کب کہا کہ مجھے تمہاری نمازیں چاہیے؟ اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے تمہیں تمہارے لیے نمازیں چاہیے کامیاب ہونے کے لیے۔